دوستوں، میرا نام ہے نعیم کمالی اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ابراہیم جلیس صاحب کی طنز و مزاح پر مبنی ایک تحریر، دوسرے کی بیوی۔ میرے دوستوں کی بیویوں کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں اپنی بیوی کو ان سے ملنے نہیں دیتا، اور مجھے اپنے دوستوں کی بیویوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ صرف ملنے کے لیے میری بیوی سے نہیں ملتی ہیں، بلکہ اپنی عمارت کا روب جھاڑنے کے لیے میری بیوی کو اپنے ہاں بلاتی ہیں۔ میری بیوی جب کسی دوست کی بیوی سے مل کر گھر لوٹتی ہے تو اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، ایک تم بھی شوہر ہو اور ایک شیخ رحمت الہی بھی شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی سالگرہ پر ایک ریفریجریٹر خرید کر دیا ہے۔ ہم ایک آہ سرد بھر کر بیوی کو سمجھاتے ہیں، رحمت الہی پر رحمت الہی نازل نہ ہوگی تو کیا ابراہیم پہ نازل ہوگی؟ ابراہیم کا کام تو قربانی دینا ہے بیگم۔ بیوی چڑھ کر کہتی ہے، تمہیں تو صرف باتیں بنانا آتا ہے اور تمہارے دوست مکانات بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کل میں بیگم شجاعت علی کا نیا مکان دیکھنے گئی تھی۔ واہ، مکان کیا ہے، قصر سلطانی نظر آتا ہے۔ ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں، کاش تم یہ بھی جانتی کہ شجاعت علی صاحب نے یہ قصر سلطانی بنا کر علامہ اقبال کی روح کو کتنا دکھ پہنچایا ہے۔ میں تو علامہ اقبال کی نصیحت پر چلوں گا۔ بیوی چڑھ کر کہتی ہے، اگر ایسی ہی علامہ اقبال کی نصیحتوں پر چلنے والے ہو تو پھر چلو کہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کریں، یہاں پیر الہی بخش کالونی کے کوارٹر میں کیوں پڑے رہیں؟ ہم لاجواب ہو جاتے ہیں تو بیوی کو ہم پر ترس آتا ہے اور وہ کہتی ہے، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ اور پھر ہمیں منانے کے لیے کہتی ہے، اچھا چلو جو ہمارے مقدور میں ہے وہی ہمیں مل رہا ہے، لیکن کم از کم ایک سوئی گیس کے چولہا تو لگوا دو۔ یہ نگوڑے پرانے اسٹوووں میں پمپ لگاتے لگاتے برا حال ہو گیا ہے۔ کل میں خواجہ حسین کی بیگم سے ملنے گئی تھی، انہوں نے سوئی گیس کے چولہے لگا رکھے ہیں۔ ہم بیوی کو تسلی دیتے ہیں، اچھا ہم سوئی گیس کے چولہے لگوا دیں گے۔ بیوی خوش ہو کر پوچھتی ہے، کب؟ ہم جواب دیتے ہیں، جب ہم ایک ذاتی مکان خرید لیں گے۔ بیوی اور زیادہ خوش ہو کر پوچھتی ہے، ذاتی مکان کب خریدو گے؟ ہم جواب دیتے ہیں، جب ہمارے پاس کم از کم 25,000 روپیہ ہوگا۔ بیوی بڑے اشتیاق سے پوچھتی ہے، ہمارے پاس 25,000 روپیہ کب تک جمع ہو جائے گا؟ ہم دور مستقبل میں دیکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں، جب ہم وزیر ہو جائیں گے۔ بیوی خوشی سے اچانک تمتماتے چہرے سے پوچھتی ہے، تم وزیر کب بنو گے؟ ہم نہایت معصومیت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ ہماری بیوی کٹر مومنہ ہے، مایوسی کو کفر سمجھتی ہے، اس لیے سخت اسلامی لہجے میں پوچھتی ہے، خدا نخواستہ اگر تم وزیر نہ بن سکے تو ہم جواب دیتے ہیں، تو کیا، بس پھر اسٹوو میں پمپ مارتی بیٹھی رہنا۔ یہ تلخ جواب سن کر بیوی روحانسی ہو جاتی تو ہم اس کٹر مومنہ کو مایوسی کے کفر سے بچانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ بیگم، کل تم ہمارے پڑوسی ابراہیم خان کی بیگم سے ملنے گئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں ریڈیو تک نہیں ہے، جبکہ تمہارے گھر میں ریڈیو ہے۔ بیوی بیزاری سے جواب دیتی ہے، ان کے میاں کا نام بھی تو ابراہیم ہے۔ ہم جھینپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا وہ مصطفیٰ علی کی بیگم؟ تم ہی نے کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ساڑیاں ہیں، ایک پہنتی ہیں اور دوسری دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیتی ہے۔
بیوی اترا کر کہتی ہے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، مصطفیٰ علی صاحب کی شادی ہی کہاں ہوئی ہے۔ ہم موضوع سے نہ ہٹنے کے لیے کہتے ہیں چلو مصطفیٰ علی کی بیگم نہ صحیح، استیفا علی کی بیگم صحیح، تم نے کسی نہ کسی کی بیگم کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 ساڑیاں ہیں۔ بیوی کہتی ہے لیکن تم ان کی بیگم سے میرا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم سمجھاتے ہیں بیگم، آدمی اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے تو اسے ہمیشہ اپنا مقابلہ اس آدمی سے کرنا چاہیے جس کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھی حالت میں ہو۔ اگر تم اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں سے اپنا مقابلہ کرو گی تو زندگی بھر اسی طرح دکھی اور مغموم رہو گی، اسی طرح روتی رہو گی۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا کیا نہیں ہے اور دوسرے کے پاس کیا کیا ہے اور تمہارے پاس کیا کیا ہے، تبھی تم خوش رہ سکتی ہو۔ بیوی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی ہے جانے ہمارے گھر میں خوشی کب آئے گی۔ ہم فوراً جواب دیتے ہیں جب تک تم دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتی رہو گی خوشی کبھی تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ گھر سے نکلنا چھوڑ دو، پھر تمہیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ رحمت الہی کے گھر ریفریجریٹر ہے، خواجہ حسین کے ہاں سوئی گیس کے چولہے ہیں، سلطان کے ہاں ریڈیو گرام ہے، نسیم کے پاس کار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تمہارے اس وغیرہ وغیرہ پر لعنت ہے۔ بیوی کا حکم سر آنکھوں پر، لہذا وغیرہ وغیرہ ختم۔